اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دوں گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں یہ چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھوٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کا داستانہ اس میں تعریف کی۔ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہوئی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرے کا امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہ وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ ان کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے لیے یہ لکھا ہے بھی ہے کہ ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان لوگوں کو معجب ہلاکت، اور وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے یہ پوچھو کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑ رہا ہے، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کے گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم کر رہے ہو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب لڑائی میں پکڑنے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخر میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان کے حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہو اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔